ویلکم بیک۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ اور اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی۔ شہید نے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی بلند روایات قائم کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم شہداء کے قرضدار ہیں۔ شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR نے کہا میجر معیز سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید کا جسد خاکی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کے لیے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے دورہ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کا موقف کا اعادہ کیا۔ قومی سلامتی مشیر کی چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں جس میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مشیر قومی سلامتی کا پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا گیا۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن مولانا ہدایت الرحمان کا کراچی سے لاپتہ ہونے والا بچہ عبدالباسط بحفاظت گھر پہنچ گیا۔ افضل خان اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی افضل خان۔ دیکھیے، سوات کے علاقے سے رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان کے 14 سالہ بیٹے عبدالباسط کے مبینہ اغوا کے واقعے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ عبدالباسط کے ورثہ کا کہنا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ گھر پہنچ گیا ہے اور اس اطلاع ملنے کے بعد کراچی پولیس بھی گوادر ان کے گھر پہنچی ہے اور اس بچے کو پولیس مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر کراچی آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہوئیں یا نہیں؟ صدر ٹرمپ اور امریکی میڈیا کے متضاد دعوے سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا نے انٹیلیجنس کی ابتدائی جائزہ رپورٹ شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئیں۔ صدر ٹرمپ نے رپورٹ مسترد کر دی، کہا ایرانی جوہری تنصیبات حملے میں ختم ہو چکی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی ایران سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی۔ ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہوئی یا نہیں؟ امریکی صدر اور میڈیا آمنے سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے ابتدائی جائزہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی بلکہ اس کا پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا ہے۔ امریکی حملوں سے بنیادی مواد بھی تباہ نہیں ہوا۔ تمام سینٹریفیوجز یا یورینیم کے ذخیرے کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا گیا۔ بعض تنصیبات کے داخلی راستوں کو نقصان تو پہنچا مگر زیر زمین عمارتیں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا پر رپورٹس کو مسترد کیا ہے۔ ایکس پر لکھا، یہ جعلی خبر ہے۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز مل کر تاریخ کے سب سے کامیاب فوجی حملے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ I think it's been completely demolished. I think fake news like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line after me. They want to try and demean. ترجمان وائٹ ہاؤس نے CNN کی رپورٹ کو غلط اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا، معلومات لیک کرنا سنگین عمل ہے۔ تجزیہ خفیہ تھا۔ لیک کا مقصد ٹرمپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پینٹاگون نے بھی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا، ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ہفتے کو امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بمباری کر کے اسے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ رات میں دونوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے ایکس پر لکھا، جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے۔ ایران کی وزارت صحت کا کہنا ہے 12 دن کی جنگ میں اسرائیلی حملوں میں 610 افراد شہید ہوئے، 4000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 7 اسپتال، 9 ایمبولینسز، 6 ایمرجنسی رسپانس بیس اور 4 کلینک تباہ ہوئے۔ ایران کے حملوں میں اسرائیل میں درجنوں عمارتیں کھنڈر بن گئیں، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، 28 اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو تاریخی فتح قرار دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، یہ فتح کئی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ ہم نے اپنی بقا کو درپیش 2 فوری خطرات کا خاتمہ کر دیا۔ واضح کیا کہ ایران نے ایٹمی منصوبے کی دوبارہ کوشش کی تو ناکام بنائیں گے۔ اسرائیل کو آج تک وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے بہتر کوئی دوست نہیں ملا۔ ہم حماس کو شکست دیں گے اور غزہ سے زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔
امریکہ اور ایران میں جامع امن معاہدہ ہو جائے گا۔ امریکی مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف کہتے ہیں ایران سے جامع امن معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ مستقبل میں کسی بھی معاہدے کے تحت ایران کو یورینیم افزودگی کا حق نہیں ملے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کی جا چکی ہیں۔ حملے کا مقصد ایران کو یورینیم کی افزودگی سے روکنا تھا۔ ایران پر جارحیت کی سلامتی کونسل کا مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ IAEA سے منظور شدہ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ اجلاس میں اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض بھی کیا۔ Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting. As my country face an unprovoked military aggression that blatantly violates international law. With the full U.S. support, Israel has targeted Iran's peaceful nuclear facilities, civilians and civilian infrastructure. Iran's fully monitored peaceful nuclear program has been repeatedly targeted by Israel and the United States. These illegal actions set a dangerous precedent. It is disappointing that the Council failed to condemn these illegal attacks. The double standards are blatant. Iran never initiated this war. Once the aggressors stopped their attacks, Iran stopped its lawful military response as well. Diplomacy and dialogue are the only path to resolving the unnecessary crisis over Iran's peaceful program. مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ پاکستانی مندوب آصف افتخار نے اقوام متحدہ اجلاس سے خطاب میں اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن و استحکام ہوگا۔ ایرانی جوہری پروگرام کے تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں۔ Dialogue, diplomacy and constructive engagement was the only viable way forward. Negotiations between Iran and the United States facilitated by Oman, till it was violently disrupted by the unlawful and illegal military attacks. Pakistan has expressed its clear position on these developments. Our leadership has also remained actively engaged with counterparts from many other countries during this period. We reaffirm our support for the resolution of the Iranian nuclear issue through peaceful means, diplomatic engagement and sustained dialogue. ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا۔ بل کی منظوری کے بعد IAEA کے معائنہ کار اب سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی واضح منظوری کے ساتھ ہی ایران میں داخل ہو سکیں گے، مگر اس کے لیے ایجنسی کو ایران کی جوہری تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں مزید 3 ایجنٹوں کو پھانسی دے دی۔ انہیں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے تعاون اور آلات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل سے تعلق کے الزام میں اب تک 700 سے زیادہ ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں ایران کے مختلف شہروں سے 12 دن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ امریکی حکومت نے ایران سے متعلق کانگریس کو بریفنگ ملتوی کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سینٹ اور ایوان نمائندگان کو ایران میں حملے سے متعلق آج خفیہ بریفنگ دینا تھی۔ ڈیموکریٹس نے بریفنگ میں تاخیر پر تنقید کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز قرار دیا۔ ڈیموکریٹس کے سینیٹر چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو کس چیز کا ڈر ہے، وہ کانگریس کو اہم تفصیلات کیوں نہیں بتانا چاہتے۔ کانگریس مین پیٹ نے کہا کہ ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں، فوری تفصیلات بتائی جائیں۔ اسپیکر کانگریس مائک جانسن نے ایکس پر لکھا کہ جمعے کو کانگریس کو ایران اور اسرائیل تنازع پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی۔ صدارتی مواخذے کی قرارداد کے حق میں 79 اور مخالفت میں 344 ووٹ پڑے۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایل گرین نے قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ایران پر حملے سے پہلے کانگریس کو آگاہ نہ کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا۔ ایل گرین کو صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں شور پر ایوان سے نکالا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا مواخذے کی کوشش کر لیں، مگر ڈیموکریٹس پرائمریز میں تاریخی غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ میں کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ذریعے کہاں سے اسمگل ہو کے یہ آ رہی ہیں، تو میں ان کی خاطر اپنے شہر کے لوگوں کا انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا۔ باقی جو اپوزیشن کا بندہ ان کو استعمال کر رہا ہے، میں ان
ताजिर दोस्तों को, भाइयों को कहना चाहूँगा, मैं तुहाडे नाल आ, तू मेरे नाल आ, असी मिलके काम करेंगे, शहर को ठीक करेंगे। जी जी इंशाल्लाह मंजूर तो मैं कल भी करा लेता, काउंसिल का काम है ये। कल आपने देखा अच्छी गुफ्तगू हुई। मुझे काउंसिल के पुराने अरकान, दिल मोहम्मद साहब खड़े हैं, जुम्मन दरबान साहब खड़े हैं, ये पुरानी काउंसिल्स का हिस्सा रहे हैं। मैं और सलमान तो पहली बार KMC की काउंसिल में आए। ये बताते हैं कि आखिरी बार बजट की तकरीर प्रॉपर तरीके से 2005 में हुई थी। 20 साल बाद कम से कम हम उस माहौल को तब्दील करने में कामयाब हो पाए हैं कि कम से कम बजट प्रॉपर्ली प्रेजेंट हो पाया। लोगों ने उस बजट के जो सेलियंट फीचर्स थे उसको सुना, एहतजाज जरूर किया कुछ पॉइंट्स पे जिस पे ऑपोजिशन का एतराज था। उनका राइट है एहतजाज करना, हमने उनको एहतजाज का हक दिया है वो। और उसके बाद आपने देखा कि गुफ्तगू स्टार्ट हुई और ऑपोजिशन लीडर से स्टार्ट हुआ। जमात इस्लामी के दोस्तों ने भी बात की, नून लीग वालों ने भी बात की, PTI वालों ने भी बात की, JUI ने भी बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बात की। और उसके बाद कंसेंसस ये था कि इसमें एक दिन का वक्फा कीजिए, उसके बाद इस पे वोटिंग कराइएगा। तो हमने उस ऑपोजिशन की तजवीज़ को एक्सेप्ट किया और परसों के यानी कि कल के लिए उसको मुलतवी किया। कल 2 बजे इजलास को रखा गया है, उसके ऊपर अगेन डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद जो काउंसिल फैसला करेगी, कल करती है परसों करती है, ये काउंसिल का इस्तेहकाक है, इंशाअल्लाह वो फैसला हो जाएगा। लेकिन नंबर्स हमारे पूरे हैं और इंशाअल्लाह मेजॉरिटी के साथ इस बजट को मंजूर करेंगे। बल्कि मैं तो जमात इस्लामी के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसेंसस करें इसके ऊपर हम एक यूनानिमस बजट पास करें और पूरे शहर को ये मैसेज दें कि कराची की हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कराची के तरक्याती कामों पर सब सेम पेज पर मौजूद है। जी मैं उनसे मिल लूंगा, लेकिन वो जो ऑपोजिशन वालों के साथ बैठे हुए हैं ना, उनका काम ही यही है, इंतशार फैलाना। उनकी सियासी जमात का नाम आपको याद है, 9 मई के खालिक हैं वो लोग। तो यार वो लोग तो यही काम करेंगे ना, उनका काम ही है। जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो मेरे पास है, मैं इससे मिलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं फर्म हूँ इस चीज के ऊपर, मेरी हुकूमत फर्म है इस चीज के ऊपर कि हम पूरे मुआशरे का देखेंगे, हम चंद लोगों का नहीं देखेंगे। माजी में होता ये था, चंद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हुकूमत पीछे हट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि थैलियां आपके म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नासूर हैं, तो मैं ये समझता हूँ। आगे बढ़ेंगे। अबू धाबी में मुनक़िदा पाकिस्तान और UAE वजारती कमीशन के 12वें इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इमराती हमनसब अब्दुल्ला बिन जैद ने की। इजलास में फॉलोअप, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स और बाहमी दौरों के प्रोटोकॉल, वीज़ा छूट और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है इजलास में 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा और ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। तिजारत, बैंकारी, सरमायाकारी, हवाबाजी, अफरादी कुव्वत, आला तालीम और IT में ताउन पर जोर दिया गया। इजलास में खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इआदा किया गया। आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया, चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। जस्टिस मंसूर अली शाह के वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की समात में रिमार्क्स। वज़ीर आला KP के वकील ने कहा कि अर्जेंट मसला दरपेश है, KP का बजट सेशन चल रहा है, बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दे के जुडिशल साइट पर हम कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। वज़ीर आला KP ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि पार्टी सरबराह का एक विजन होता है, बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी PTI से मुलाकात करेगी। बानी PTI के खत पर चीफ जस्टिस ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे, लेकिन खत पर कोई अमल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रुजू करें।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈاپور کہتے ہیں مخالفین کی سازش تھی کہ ہم بجٹ پاس نہ کریں اور معاشی ایمرجنسی کی بنیاد پر گورنر راج لگ جائے، لیکن ہم نے بجٹ پاس کر کے سازش ناکام بنا دی۔ اگر ہم ٹائم لائن کے مطابق بجٹ پیش نہ کرتے تو نااہل ہو جاتے۔ بانی کے حکم پر حکومت ختم کر دوں گا، لیکن بانی ایسا نہیں چاہتے۔ مائنس بانی پی ٹی آئی مفروضے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا بجٹ پیش نہ کر، پروسیجر کو ہم نے شروع کیا تو خان صاحب نے کیا کہا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بجٹ پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے، اگر ہم ان ٹائم لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں تو ہم نااہل ہو جائیں گے۔ بجٹ پاس نہ کر کے ہمارے خلاف ایک سازش کا پروگرام ایک بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر گورنر راج لگا کے جو ہے کے پی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک سازش تھی کہ چلو یہ نہیں رہیں گے تو کم از کم پھر اپنے بندے بٹھا کے پھر ہم سے جو کرا لے۔ دیکھو عمران خان کو جواب دے ہوں، عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں 1 منٹ میں ختم کر دوں۔ مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت اپنی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے اور وہی کل ثابت ہوگی۔ مائنس عمران خان کی جو باتیں ہیں نا یہ مفروضے ہیں۔ مائنس عمران خان تو وہ سوچیں کہ جو عمران خان کے کوئی وارث ہو، ہم تو ورکر ہیں، میرے بارے میں یہ باتیں کرا تو بالکل ہی میرے خیال میں بیوقوفی ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صوبائی بجٹ پاس نہیں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پی والے دھڑے نے فیصلہ کر لیا ہے، مائنس بانی کے ساتھ آگے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی تابع دار ہیں، اسلام آباد سے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اسے نبھاتے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو کبھی ذبح نہیں کریں گے۔ یہ فلمی ڈائلاگ بول رہے ہیں، یہ کبھی بھی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں گے۔ اگر یہ اس اسمبلی کو ختم کریں گے تو کرپشن کہاں سے کریں گے، ٹھیکے کہاں سے بیچیں گے، کمیشنیں کہاں سے کھائیں گے، نوکریاں کہاں سے بیچیں گے۔ میں نے سوال کیا سی ایم صاحب سے جب الیکشن ہو رہا تھا تو آپ کس کے مہمان تھے؟ میں نے یہی کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو اس وقت بہت لیٹ ہو جائے گا۔ گوہر علی خان کی کہ بجٹ پاس ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ علیمہ خان کہہ رہے کہ میرے بھائی کو مائنس کر دیا۔ تابع دار شخص ہیں ہمارے سی ایم صاحب، اسلام آباد سے جو ڈیوٹی ان کو دی جاتی ہے اس کو نبھاتے ہیں، تو پھر اس پہ پھر ڈیفینیٹلی کبھی کبھی اپنے پارٹی کے چیئرمین کو جو بانی چیئرمین اس کو ڈش بھی کرنا پڑتا ہے، کئی موقع پہ ان کو ڈش بھی کیا۔ پی ٹی آئی کے 2 چیپٹر ہے، ایک اسلام آباد چیپٹر ہے، ایک کے پی چیپٹر ہے۔ کے پی چیپٹر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مائنس عمران خان ہی ہم آگے چلیں گے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی شعیب میمن کہتے ہیں ملزمان کا تعلق سجاول کے علاقے جاتی سے ہے، حساس مقامات کی معلومات جمع کرتے تھے۔ ملزمان کا رابطہ بی ایس ایف کے کرنل سے تھا۔ گرفتار را ایجنٹس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 4 ملزمان گرفتار کیے ہیں جن کو ایکسپلوزیوز کے ساتھ اور ویپنز کے ساتھ ہم نے گرفتار کیا ہے قائد آباد کے علاقے سے۔ یہ ملک دشمن ایجنسی را کے لیے کام کرتے تھے۔ ان 4 ملزمان کا نام ہے محمد خان بریو، جمن ملا، اختر فوجی اور غلام قادر۔ محمد خان ضلع سجاول کا رہائشی ہے۔ 2009 سے یہ بھارت کی ایجنسی را اور بی ایس ایف کے کیمپ نمبر 59 میں کرنل ہیں رنجیت، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ فوجی تنصیبات ہیں یا نیم فوجی تنصیبات ہیں، ان کی ڈپلائمنٹ کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، فگرز ہیں، تصاویر ہیں، جیو ٹیگ لوکیشنز ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کر رہا تھا 2009 سے۔ 4 عدد گرنیڈ ہیں، ایک ایس ایم جی رائفل ملی ہے، MP5 ملی ہے، 2 پسٹلز ہمیں ملے ہیں ان کی کسٹڈی سے۔ ملک دشمنی کی ایسپیونیج کی FIRs درج کی ہیں۔ 4 لوگ پاکستانی ہیں، ڈسٹرکٹ سجاول کے اور تعلقہ جاتی کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان جاری ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پھر 1,23,000 کی سطح عبور کر لی۔ 780 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,23,027 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,010 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ سٹاک ماہرین کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ ختم ہونے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا، جس کی وجہ سے حصص مارکیٹ میں تیزی ہے۔ ملک میں مانسون کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اطراف میں صبح سویرے بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ وزیر آباد، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی بادل برسے۔ پنجاب، KP، کشمیر اور GB میں 2 جولائی تک بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ واسا نے نشیبی علاقوں کے لیے رین الرٹ جاری کر دیا۔ نالہ لئی اور دیگر نالوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایبٹ آباد میں مونسون اسپیل نے رنگ جما دیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہری پور میں برستے بادلوں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ مالکن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے۔
बुनेर, सवात और गिरदोनवा में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। आजाद कश्मीर के जिला बिम्बर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। वजीराबाद समेत पंजाब में भी घटाएं गरज चमक के साथ बरसी। महकमे मौसमियात ने आज से 28 जून तक सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की है। चीनी माहिरीन ने माइक्रो ड्रोन तैयार कर लिया जिसका हजम मच्छर के बराबर है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी का तैयार करदा माइक्रो ड्रोन जासूसी, फौजी और तिबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटोटाइप ड्रोन स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर बनने का इम्कान रोशन हो गया। ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज्यादा वोट लिए, एंड्रयू ने 36% वोट हासिल किए। कामयाबी के बाद ज़ोहरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा यह उनके लिए एजाज की बात है कि वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।